ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے باغلی گمپلی میں اندرما کینٹین کا افتتاح کیا۔ اس کینٹین میں غریب اور محنت کش طبقے کے لیے صرف 5 روپے میں ناشتہ اور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں آنے والے مزدوروں، نوکری تلاش کرنے والوں اور کم آمدنی والے لوگوں کو سستا اور صاف ستھرا کھانا مل سکے تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے خرچے آسانی سے سنبھال سکے۔ وزیر پونم پربھاکر نے بتایا ہے کہ اندرما کینٹینز کا یہ منصوبہ عوامی فلاح کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس سے شہر کے غریب طبقے کو نہ صرف کھانے کی سہولت ملے گی بلکہ ان کا معاشی بوجھ بھی کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس منصوبے کو اور بھی علاقوں میں بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید کینٹینز جلد ہی سوندریہ وگیانا کیندرم اور کواڑی گوڑا NTPC کے پاس بھی کھولی جائیں گی۔ یہ علاقے ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو مختلف شہروں اور دیہاتوں سے روزگار کی تلاش میں حیدرآباد آتے ہیں۔ نئی کینٹینز کھلنے سے ایسے مزدوروں کو کم قیمت پر باعزت کھانا میسر ہوگا اور انہیں روزگار کی تلاش کے دوران مالی پریشانیوں کا سامنا کم کرنا پڑے گا۔ یہ اقدام حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کی ایک اہم مثال ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی مرکزی تنظیم و ضبط کمیٹی کے چیئرمین کامریڈ راجا بہوگنا کا آج 68 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بہوگنا کافی عرصے سے لیور کینسر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے آج صبح دہلی کے BL کپور میکس اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ اتراکھنڈ میں CPI مالے کے بانیوں میں سے ایک تھے اور پارٹی کے ریاستی سیکرٹری رہے۔ گزشتہ 5 دہائیوں سے کامریڈ راجا بہوگنا نے کئی عوامی جدوجہد کی قیادت کی اور ایک نئے سماج کی تشکیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ان کی قیادت میں جاری تحریکوں نے اتراکھنڈ میں پارٹی کے لیے کئی کارکن تیار کیے جو آج مختلف سطحوں پر پارٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علی نگر کالونی نورخان بازار میں نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر ایک گھر سے تقریباً 15 تولے طلائی زیورات جس کی مالیت تقریباً 4.5 لاکھ روپے ہے سرقہ کر لیا۔ متاثرہ گھر والوں کو 27 نومبر کو زیورات کے غائب ہونے کا علم ہوا جس کے بعد میچوک پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں مقدمہ درج کروایا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے سارقوں کی تلاش میں ہے مصروف۔ سال 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کی ریاستی حکومت کی حکمت عملی کے تحت تلنگانہ کو 3 زونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ رائزنگ سال 2047 ویژن ڈاکیومنٹ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا جس کی نقاب کشائی آئندہ ماہ منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں کی جانی ہے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سال 2034 تک $1 ٹریلین کی معیشت اور سال 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے روڈ میپ کو حتمی شکل دے۔ حیدرآباد کے علاقے چندران گٹا میں اقدام قتل کے واقعے میں شدید زخمی ہونے والے شخص جمعرات کو علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متاثرہ نوجوان کی شناخت 35 سالہ واجد خان کے طور پر کی گئی ہے جو سینٹرنگ کا کام کرتا تھا اور چندران گٹا میں رہتا تھا۔ واجد پر مبینہ طور پر ایک شخص نے جس کی شناخت میسان کے طور پر کی گئی ہے رقم کے مطالبے پر بحث کے بعد کیا تھا۔ یہ واقعہ چاشمے کے روز شام 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑا اس وقت بڑھ گیا جب میسان نے بغیر کسی اشتعال کے اچانک تیز دھار ہتھیار نکالا اور عوام کے سامنے واجد پر متعدد وار کیے۔ راہگیروں نے شدید زخمی حالت میں واجد کو قریبی خانگی اسپتال منتقل کیا۔ بعد ازاں اسے بہتر علاج کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زیادہ خون بہنے اور شدید زخموں کی وجہ سے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ چندران گٹا پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بعد ازاں کارروائی کرتے ہوئے چندران گٹا پولیس نے ملزم میسان کو کر لیا گرفتار۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مردم شماری کے پرانے اعداد و شمار کی بنیاد پر آسامیوں کے ریزرویشن میں بے ضابطگیوں کا پتہ لگانے کے بعد ورنگل ضلع کے کیسا سمودرم منڈل کے گاؤں محمود پٹم کے پنچایت انتخابات پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس T مادھوی دیوی نے عبوری حکم جاری کیا جب تک کہ اس مسئلے سے متعلق پیش کردہ نمائندگیوں پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا انتخابات کو روک دیا جائے۔ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ رمیش نے استدلال کیا کہ حکام نے سرپنچ کا عہدہ اور 3 وارڈ درجہ فہرست قبائل کے لیے ریزرو کیے ہیں، حالانکہ سال 2025 کے ووٹر لسٹ میں گاؤں میں صرف 6 ST ووٹر تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل 576 ووٹرز میں سے 250 درجہ فہرست ذات، 300 پسماندہ طبقات اور 20 سے زیادہ اوپن کیٹیگری کے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریزرویشن موجودہ انتخابی فہرست کے بجائے سال 2011 کے مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ حیدرآباد کے علاقے ناگول میں اس وقت ہلکی کشیدگی پھیل گئی جب ایک اسکول کی انتظامیہ نے مبینہ طور پر مسلمانوں کی قبروں کو نقصان پہنچایا۔
یہ واقعہ جمعرات کو اس وقت پیش آیا جب مقامی لوگ ایک اسکول سے متصل قبرستان میں گئے۔ بلڈوزر سے قبروں کو نقصان پہنچانے کے بعد مقامی لوگوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ مجلس کے MLC مرزا احمد بیگ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ٹٹی انارام بلاگوڑا بس اسٹاپ عبداللہ پور میٹ میں پیش آیا۔ MLC نے مقامی باشندوں کے ساتھ ناگول پولیس اسٹیشن کے SHO مقبول جانی سے ملاقات کی اور شکایت درج کروائی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس فوری طور پر مقدمہ درج کرے اور قبریں مسمار کرنے کے ذمہ دار تمام افراد کو گرفتار کرے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ قبرستان قطب شاہی دور کا ہے اور یہ 400 سال پرانا ہے۔ یہاں حضرت متو شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی موجود ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مشہور ثقافتی مرکز روندر بھارتی کے احاطے میں لیجنڈری گلوکار انجہانی SP بالا سبرامنیم کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ریاستی وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے سینئر اداکار اور بالا سبرامنیم کے بردر نسبتی سبھلیکا سدھاکر کے ساتھ روندر بھارتی کا دورہ کیا تاکہ مجسمے کی تنصیب کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ جوپلی کرشنا راؤ نے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے عہدیداروں کو کئی تجاویز دی۔ آپ کو بتا دیں کہ آندھرا پردیش کے نیلور میں SP بالا سبرامنیم پیدا ہوئے۔ معروف گلوکار کا انتقال سال 2020 میں کووڈ انفیکشن اور صحت کے دیگر مسائل کے بعد ہوا ہے۔ مونوا تنظیم MMC مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ زون کے نمائندے اننت نے ایک اہم خط جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری کو تمام مونواد کارکن اجتماعی طور پر ہتھیار ڈال دیں گے۔ خط میں وعدے کیا گیا ہے کہ اب کوئی فرد واحد سرنڈر نہیں کرے گا بلکہ سب ایک ساتھ حکومت کے سامنے ہتھیار رکھیں گے۔ مونواد اعلیٰ لیڈروں ملوجھولا اور آشنا کے ممکنہ سرنڈر اور ہڈما کی انکاؤنٹر پارٹی کے کمزور پڑنے کے بعد تنظیم کی طاقت گھٹ گئی ہے۔ اسی پس منظر میں مرکز کی باقی اراکین کو بھی ہتھیار ڈالنے کی اپیل پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ مونوادوں نے کہا ہے کہ 1 جنوری سال 2026 سے وہ مسلح جدوجہد مکمل طور پر ختم کر دیں گے، اپنے ہتھیار سرکاری حکام کے حوالے کریں گے اور حکومت کی بحالی پروگرام کو قبول کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ریاست میں سرنڈر کرنے کو تیار ہے جو انہیں قبول کرے۔ آندھرا پردیش کے کرشنا لنکا علاقے سے تعلق رکھنے والے 2 کم عمر طلبہ، ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک 14 سالہ لڑکی کم سنی کی عمر میں محبت کے جذبات میں بہہ کر ساتھ رہنے کی نیت سے گھر سے فرار ہو گئے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور گزشتہ 2 برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ خود کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سمجھتے تھے۔ چہارشنبے کے روز لڑکے کی سالگرہ تھی، وہ اسکول نہیں گیا جبکہ لڑکی نے گھر والوں سے اسکول جانے کا بہانہ کیا اور سیدھے لڑکے کے گھر پہنچی۔ اس وقت لڑکے کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا، بعد میں لڑکا اسکول گیا اور دوستوں میں چاکلیٹیں تقسیم کر کے واپس آ گیا۔ لڑکی اپنے گھر لوٹ گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد لڑکی نے پھر اسکول جانے کا بہانہ کیا اور لڑکے کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد لڑکا اپنے والد کا موبائل فون اور گھر سے 10,000 روپے لے کر لڑکی کے ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب لڑکی اسکول وقت گزرنے کے باوجود گھر واپس نہیں آئی تو گھر والوں نے اسکول میں پوچھ تاچھ کی، جہاں پتہ چلا کہ وہ اسکول آئی ہی نہیں۔ تلاش بے سود ہونے پر والدین نے کرشنا لنکا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی جانچ کی تو لڑکی اور لڑکے کو اسکول یونیفارم میں ایک ساتھ جاتے دیکھا گیا۔ اسی دوران لڑکے کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کی گمشدہ شکایت کی۔ ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ دونوں حیدرآباد جا چکے ہیں۔ پولیس نے لڑکے کے موبائل فون کی نگرانی کی۔ فون بند ہونے کے بعد جیسے ہی آن ہوا ان کی لوکیشن سے پتہ چلا کہ وہ حیدرآباد میں ہے، جس پر پولیس فوراً وہاں روانہ ہو گئی۔ چہارشنبے کی رات تقریباً 10 بجے دونوں نابالغ بچے حیدرآباد کے ونستری پورم پہنچے اور پھر آٹو رکشا کے ذریعے تکو گڑا علاقے گئے جہاں وہ کرائے کے گھر کی تلاش میں تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک آٹو ڈرائیور نے انہیں گھر لے جا کر تفصیلات معلوم کی اور والدین کو اطلاع دی۔ اسی دوران پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور دونوں نابالغ بچوں کو تحویل میں لے کر انہیں واپس وجے واڑہ لے آئی اور والدین کے حوالے کر دیا۔ تلنگانہ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں بڑھتی ہوئی بے قاعدگیوں، لاپرواہی اور فنڈز کے بے جا استعمال کی شکایتیں منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اعلیٰ حکام کے مطابق مختلف اضلاع سے وصول ہونے والی شکایتوں نے تعلیمی نظام کے سنگین خامیوں کو بے نقاب کر دیا ہے، جن میں مڈ ڈے میل اسکیم کی بد انتظامی، ٹیچرز کی غیر حاضری، طلباء کے ساتھ بدسلوکی اور صفائی کی ناقص صورتحال شامل ہیں۔ مقامی عوام نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے شکایت کی ہے، جن میں چند ٹیچرز اپنے فرائض میں غفلت برت رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کا قلمدان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے پاس ہے۔ کلکٹرز اور DEOs چیف منسٹر کو جواب دہ ہے، جس کی وجہ سے عہدیدار فوری حرکت میں آ گئے۔ بڑے پیمانے پر اسکول کے معائنے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ صرف ماہ نومبر میں 20 ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ اعلیٰ عہدیدار بغیر کوئی اطلاع دیے اچانک اسکول کا دورہ کر رہے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ٹیچرز کی معطلی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں PM شری اسکیم کے فنڈز کا غلط استعمال، نشے کی حالت میں اسکول پہنچنا، طلباء کے ساتھ غیر انسانی سلوک، سیمت غذا کے استعمال سے طلباء کی صحت پر اثر پڑنے، سرکاری اسکیمات کے خلاف واٹس ایپ پر پیغامات پھیلانا اور اسکولز میں صفائی کو مکمل نظر انداز کرنا بھی شامل ہے۔
دونوں شہروں میں جاری ہفتے کے اواخر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بیشتر اضلاع میں 29 اور 30 نومبر و 1 دسمبر کو بھی بارش کا امکان ہے۔ موسم میں آئندہ 2 دن میں تبدیلی پر حکام نے بتایا ہے کہ رات میں درجہ حرارت میں گراوٹ کا سلسلہ آئندہ 2 دن کے بعد بند ہو جائے گا اور بارشوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد دوبارہ سردی کی لہر ریکارڈ کی جائے گی۔ خلیج بنگال میں طوفان سینیار کے رخ میں تبدیلی سے تمل ناڈو میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارش کے امکانات تھے۔ 2 یوم قبل کئی اضلاع میں بارش ہوئی، لیکن حیدرآباد اور سکندرآباد میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں شہر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور محکمہ موسمیات سے زرد الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق طوفان کا رخ سری لنکا کی سمت بڑھ رہا ہے، اسی لیے جنوبی ریاستوں میں اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، جبکہ آندھرا پردیش بالخصوص ساحلی اضلاع میں بارش کے امکانات ہیں۔